دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنی تعریف کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ لوگ محبت میں آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے ہی ہیں، اور یہ بات نہ بعض اوقات بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کو انسان کو یہ لگتا ہے کہ جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اچھا ہے تو میں واقعی اتنا اچھا ہوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ابھی تھوڑا پتہ لگا ہے میرا، ابھی تو میرے اندر اور بھی بہت سی اچھائیاں موجود ہیں۔ ایسے میں جو سب سے ایک خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کے امپروو ہونے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں اور مجھے تو امپروو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارا ایک مزاج اس قسم کا ہے کہ اگر کوئی فرض کرے آ کے یہ کہے کہ آپ تو بہت ایک فضول سے گھٹیا سے انسان ہیں، تو ہم میں بہت غصہ آتا ہے اور بہت طیش آتا ہے، اور ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ثابت کر سکیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، کوئی کہے یار تم تو بہت ہی فضول سے انسان ہو، تو ہم ان سے لڑنے لگ جائیں گے اور ہم دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں ایسا نہیں ہوں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی محبت سے سارا میرا ذکر کیا، لیکن میں بچوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص ہماری برائی بیان کرے تو ہم اسے کہیں کہ آپ مہربانی کر کے شام کو میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں، میں یہ ذرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ واقعی ثابت ہو جائے کہ میں نے کچھ نہ کچھ گھٹیا کام کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہمیں پھولوں کا گلدستہ اور ایک ہار اس کے گلے میں پہنانا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں تو بالکل اس بات سے غافل تھا کہ میں گھٹیا انسان ہوں، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، اب میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب غلط کہہ رہے ہوں اور آپ یہ بات کسی طریقے سے ثابت کر دیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو کوئی گھٹیا کام نہیں کیا۔ دونوں صورتوں میں آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے، لیکن پوری زندگی کے لیے ایک بہت گہرا دوست مل جائے گا، اور آپ کا آپس میں تعلق اتنا محبت کا تعلق ہو جائے گا کہ جو ہمیشہ ساری زندگی رہے گا۔ تو یہ ایسے میں کچھ یہ پلان کر کے نہیں آیا تھا، تو وہ سر نے جو محبت سے ساری میری باتیں کی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال کر کے یہ آپ سے عرض کروں۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں عموماً جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے میری بے عزتی کی، اس نے مجھے گالی نکالی۔ اچھا، اگر فرض کرے ایک شخص گالی نکالتا ہے اور کوئی فضول مغلظ قسم کی گھٹیا بات کرتا ہے، ولگر قسم کی، تو سامنے والے کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے، ماں کا نام نہ لینا، میری بہن کا نام نہ لینا، گالی مت دینا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ اس سے زیادہ گالیاں دینا شروع کر دے یا اس کو مارنا شروع کر دے، اور اس پر قتل بھی ہو جاتے ہیں اور قبیلے کے قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ گالی دینا بری بات ہے، پھر ایک شخص گالی دے رہا ہے تو اس کو آخر کیا مجبوری ہے کہ اس کو گالی دینی پڑی؟ اگر گالی سننے والا اس کو یہ کہے کہ بھائی صاحب ابھی آپ نے بہت ہی ایک غلط بات کی ہے، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، آپ نے ہاتھ مکہ لہرا رہے ہیں، آپ کے منہ سے ایسے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں آپ کی بہت پھیلی ہوئی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں، مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو مجھے ماں کی گالی دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ گالی دینے والے سے یہ بات کہیں تو آپ کو کیا کہے گا؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ گالی دینے والے کا پرابلم بدتمیزی، بد لحاظی نہیں ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، گالی دینے والے کا پرابلم ڈکشنری کا پرابلم ہے، وکیبولری کا پرابلم ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا موٹر سائیکل میں نے قسطوں پہ لیا تھا، آپ نے اس کے اندر گاڑی مار دی ہے، اس کی بتی 4,000 روپے کی ٹوٹ گئی ہے، میں غریب آدمی کہاں سے لوں گا؟ یہ اس کو کہنا نہیں آتا، اس کی وکیبولری میں یہ لفظ نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے تیری، اس طرح کر کے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وکیبولری کا ایشو ہے، یہ لینگویج کا ایشو ہے، یہ اخلاقیات کا ایشو نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہو
تو ہمیں گفتگو کے الفاظ کو پکڑنے کی بجائے جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. پیرنٹنگ کی ہم ورک شاپس کراتے ہیں, میرا بچہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میرا بچہ کہتا ہے میں نے گھر میں نہیں رہنا, میری یہاں. اب کوئی بچہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ لیکن ہم نے اس کو لفظ کہنے نہیں سکھائے کہ امی آپ جب اپنی سہیلیوں کے سامنے میری بے عزتی کر دیتی ہیں میں بہت ہرٹ محسوس کرتا ہوں. اس دن آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا, مجھے چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے بہت برا لگا, اور آپ چیخ چیخ کے بول رہی تھی مجھے بہت. اس کو یہ کہنا نہیں آتا, وہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور یہی بات میاں بیوی کے ریلیشنز میں ہوتی ہے, باس اور سبارڈینیٹس کے ریلیشن شپ میں ہوتی ہے, سڑکوں میں جو پھر رہے ہیں ان سب کے ریلیشنز کے اندر ہوتی ہے. اور ہم صرف الفاظ کو پکڑتے ہیں, جیسے میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا, مجھے ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی وجہ سے آپ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے, مجھے وہ لفظ نہیں کہنے آتے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ تو میرے بھائی ہیں, آپ نے مجھے یہ کیوں کہا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی, آپ آگے سے یہ کہیں گے نہیں 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 میرا یہ مطلب نہیں تھا یار, تو آپ تو میرے اس طرح کریں گے. لیکن اگر میں کہوں گا میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اچھا توڑ کے دکھاؤ میری ٹانگیں, میں نہیں تمہارا منہ توڑ دوں گا. تو بیسیکلی الفاظ کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ بات ایک اگر ہم لوگ سمجھ لینا کہ ہم اوپن ہوں کرٹیسزم کے لیے, اور کرٹیسزم کو ہمیشہ کرٹیکلی جائزہ لیں, اور جس نے کرٹیسائز کیا ہے اسے کہیں کہ پلیز آپ ہی ایکسپلین کریں کہ آپ نے کس وجہ سے کہا کہ میں غلط آدمی ہوں, اور اس کے ساتھ ہی آپ بات کریں. تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جس کے ساتھ اگر مجھے کوئی پتہ لگے میرا کولیگ جو ہے وہ میرے خلاف سٹاف روم میں بیٹھے میری برائیاں کر رہا تھا, تو میں اس کو دشمن بن جاؤں گا. میں بھی پھر اس کے اندر سے نکالوں گا برائیاں, میں بھی 10 بندوں کو وہ کہانیاں سناؤں گا. اور اگر اسی شخص کو یہ کہوں کہ مجھے پتہ لگا تھا کہ آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو, میں کوئی بہت عقل مند آدمی نہیں ہوں, پلیز مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ کس بنیاد پر آپ نے یہ سوچا کہ میں ایسا ہوں. تو آپ دیکھیے گا وہ شخص جس سے آپ کی دشمنی ہونی ہے وہ آپ کا زندگی بھر کا ساتھی اور دوست بن جائے گا. تو یہ ایک تو یہ کرنے کا کام ہے, اور میری گزارش ہوگی کہ یہ آج سے ہی پریکٹس کیجئے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات کے کہنے سے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اس لفظ کو نہ پکڑیں, بلکہ جس نے کہا ہے اس کو کہیں ایک منٹ میں چائے منگواتا ہوں, بیٹھے, پلیز اس کو ایکسپلین کریں, فردر ایکسپلین کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. خاص طور پر اگر کوئی وجہ سے میں بار بار مجھے منہ سے نکالتے بھی برا لگ رہا ہے, گالی دیتا ہے یا کوئی اس طرح سے غصے والی, اس کو اچھا بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھو, مجھے ایکسپلین کرو کہ تم نے گالی دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. آپ دیکھیے گا ہماری زندگی کی سوشل ریلیشن شپ ٹوٹل چینج ہو جائے گی.